بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، ایک واقعہ ہے زنا سے بچنے والے ایک بزرگ کا واقعہ۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے اور میں امید کروں گی کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اس سے پہلے کہ میں واقعے کو بیان کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو واقعے کا موضوع ہے زنا سے بچنے والے ایک بزرگ کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق یعنی کہ اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، جس پر وہ جواباً کہتا کہ اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی یعنی ایک انگور لگتا تھا، اور جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو جس پر اس بزرگ عابد نے کہا کہ لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی یا قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس وہ اوپر چڑھ گئی یعنی کہ اس کی خانقاہ پہ آ گئی جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور اس کے سامنے ننگی کھڑی ہو گئی۔ اس عابد کے سامنے اس کا ننگا بدن دیکھتے ساتھ ہی اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا کہ تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو گندک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری اتنی عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا کہ ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی ایک چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ حضرت قعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے یعنی کہ چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا یعنی کہ تیز آگ جلا دی۔ اس منظر کو وہ عورت بھی خوب دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی آگ پر رکھ دیا۔ وہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، تو کیوں نہیں جلاتی؟ تو بتی اس کا انگوٹھا مکمل طور پر اس کا انگوٹھا جل گیا، پھر اس کی انگلیاں بھی جل گئیں، پھر اس کا ہاتھ دیکھا تو وہ بھی جل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگوں، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے
اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنا لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا۔ جب وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا یہیں پہ میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر عابد سے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اس عبادت خانے کو بھی گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ زانی کو یعنی کہ وہ شخص جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا تھا اس کو آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلا دو اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی، ہلکی سی آواز نکل گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولے، میں اس کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے، یعنی کہ میرے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ اس کی آستین سے باہر نکالا، یعنی کہ اس آدمی نے جس نے اپنا ہاتھ اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا، وہ جلا ہوا ہاتھ آستین سے باہر نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسے ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی، یعنی کہ اللہ نے دوبارہ اس میں سے جان نکال لی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی، یعنی کہ ان کو ایک اونچی آواز سنائی دی، یعنی کہ اصبروا حتی نصلی علیہا الملائکہ، یعنی کہ صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی یعنی کہ دوست کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے یعنی کہ حوروں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما بردار اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس واقعے کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندر پر کتنا انعام فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرتے ہیں اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی
جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا، جسے یعنی کہ اسے رب کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے۔ اس واقعے کو پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دلدادہ بناتا ہے، اور پھر نفس کے باعث تو انسان جہنم کی طرف جاتا ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کتنا کبھی اور برا فعل سمجھا جاتا تھا، اور اس کی سزا ان لوگوں نے کتنی سخت رکھی تھی، اور اس ثابت نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن جہنم کے خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولناکیاں اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں، اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار الکبریٰ، کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں یعنی کہ 70 والا حصہ ہے۔ اے مسلمان عالم، زنا کی شدت اور ہلاکت خیزیوں کا اندازہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے واقعات میں آئے ہوئے ان کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہو جاتا ہے، جس سے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس گناہ عظیم کا مرتکب ہونے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کر دیے ہیں، جن پر چل کر انسان خود کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس اب عقل مند وہی ہے جو گناہوں کی اس پر خاروردی سے اپنے دامن بچا کر گزر جائے، بحوالہ بے حیائی آغاز سے انجام تک۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ اپنے نفس پر قابو پا سکیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے بچ سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔